کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے یہ موقع دیا۔ کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ جلدی سے کلاسز ریزیوم ہوں، یہی کچھ حال ہونا چاہیے طالب علم کا کہ مطلب بے قراری میں ہوں، بے چینی میں ہوں کہ بس کب دنیا کی ٹینشن اور مشغولیت سے جو ہے وہ فارغ ہو کے پڑھنے پڑھانے چلے جائیں۔ وہ ابن المبارک رحم اللہ کا قول ہے نا کہ ان سے پوچھا گیا جب وہ بڑے بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ماذا ترید، کیا چاہتے ہو؟ کہا بیت خال و سند عال، خالی گھر اور سند عالی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم واسطے والی حدیث، واسطے اتنے نہ ہو، ڈائریکٹلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قریب ہو سکوں ہو جاؤں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک طالب علم کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور آن لائن اسٹوڈنٹس ہمارے ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان کیسا گزرا؟ مسئلہ ہے ماؤس میں؟ ٹھیک ہے، اچھا الحمدللہ، اچھا گزرا جناب۔ سیکنڈ ایئر میں ہمارا آپ سے کیا واسطہ پڑا تھا؟ کتاب التوحید کا، کتاب التوحید۔ اب ایسے نہیں، کتاب التوحید نہیں پڑھی میں نے، ہم نے پڑھائی ہے نا، میں نے دیکھ رہا آپ کتنا مس کر رہے تھے۔ دلائل اسلام، جی ہاں دلائل اسلام پڑھا تھا، دلائل اسلام۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب کا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہونا چاہیے، اور میرا بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہی اسی لیے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں۔ اصل تو یہی ہے نا، اصل تو قرآن حدیث ہی ہے، اصل علوم جو ہے وہ قرآن حدیث ہے، باقی تو علوم عالیہ کہلاتے ہیں، عالیہ اعلیٰ سے، یعنی ایز اے ویپن، ایز این انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس کی گرپ اچھی ہو جائے۔ دلائل اسلام 2 ہوگا نہیں، دلائل اسلام 2 نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگلے سال ہوگا، اور وہ 5th ایئر میں ہوگا۔ دلائل اسلام انشاءاللہ 5th ایئر میں ہوگا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کام و کام ہے دلائل اسلام میں جو ہے وہ بٹھا دیا تھا، ہاں تو انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو۔ باقی آپ کا کیسا گزرا رمضان؟ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، عبدالصمد بھائی ماشاءاللہ آپ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ہم۔ رمضان کے حوالے سے ویسے ہی اچھا اچھا، تو انشاءاللہ 3rd ایئر پورا اس پہ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ہم جو بھی انشاءاللہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس دن ہم نے جو بات کی تھی ماشاءاللہ، عبدالصمد بھائی جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ دین پہ آئے تھے طاہا صاحب کی وجہ سے۔ طاہا صاحب اللہ، وہ تو اللہ کے اس میں، جی صحیح الحمدللہ، آپ کا ذکر خیر چل رہا تھا، شروع ہوا تھا اور آپ آ گئے۔ آواز صحیح ہے، آن لائن اسٹوڈنٹس کو آواز صحیح آ رہی ہے، اب تک تو کوئی کمپلین نہیں آئی ہے، ماؤس نہیں چل رہا۔ یہ کس نے کہا بیت خال و سند عال؟ یہ کس نے کہا؟ یہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ، بڑے محدث سے، انہوں نے کہا وسند عالی۔
سند عال، یعنی عالی سند جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت خال یعنی خالی گھر، کوئی نہ ہو ڈسٹرب کرنے والا، میں اور ہوں حدیث ہو بس. تو یہی بتا رہا تھا کہ ایک مومن کی ٹینشن اور پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بس کب جو ہے وہ، کب میں دنیا بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کے بس میں قرآن حدیث پڑھنا شروع کر دوں. علم کی ایک لذت ہے اور بڑا ہی موفق ہے، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت بھی ڈال دی اور محبوب بھی بنا دیا. یعنی عبادت کرنا ایک چیز اور عبادت شوق سے کرنا ایک چیز ہے. تو یہ بڑا موفق بندہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ لذت ایمانی اور عبادت کی مٹھاس جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو. اچھا، اب یہ لذت ایمانی یا یہ علم سیکھنے میں دیکھیں انسان جو ہے نا وہ جانوروں سے اسی چیز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. باقی جتنی لذات ہیں اس میں جانور کے ساتھ شریک ہے. ایک علم کی لذت ہے جس سے وہ جانور سے اوپر ہے. تو یہ علم کی ایک لذت ہے، علم میں ایک مٹھاس ہے، اور خصوصاً قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی لذت رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے. اب کبھی موڈ نہیں بھی ہوتا نا پڑھنے کا، تو اصل امتحان وہاں پہ ہوتا ہے. ویسے تو موڈ ہوتا ہے پڑھنے کا، تو اس میں اتنا امتحان نہیں ہوتا جتنا امتحان اس وقت ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہو، کان ادومھا، تسلسل کے ساتھ. کیونکہ تسلسل کے ساتھ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاہے میرا موڈ ہو یا نہ ہو، چاہے مجھے لذت مل رہی ہو نہ ہو، تیرے آگے میں جھکتا رہوں گا. تو یہ علم میں کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے، تسلسل. چلے جی، آتے ہیں ہم اپنے کورس کی طرف. کورس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ نور سے سورہ فصلت تک پورا سال ہے. اگرچہ کورس زیادہ ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ترجمہ، منہج، قرآن کو سمجھنے کی میتھڈالوجی، اصول، اس پر بات ہوگی. طالب علم کے لیے یہی امپورٹنٹ زیادہ ہوتا ہے. آپ چاہیں کہ میں ایک آیت سے بہت درس شروع کر دوں، ایسا یہ طالب علم کے لیے جو ہے وہ ایک آیت سے تربیتی فوائد نکالے جائیں، وہ ہم نہیں کریں گے. کبھی کبھار کر لیے تو کر لیے. یہ انشاءاللہ ایک اشارہ دے دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں تفسیر تربوی، تربیتی فوائد. جتنے ہم درس ضرور سنتے ہیں نا علماء سے، وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک آیت ہو گئی اس پہ درس ہو گیا، اس پہ موٹیویشن ہو گئی. لیکن چونکہ ابھی ہم علم کے میدان میں ہمیں موٹیویٹڈ ہیں تبھی تو آئے ہیں، اور جب ہم خود اس سے موٹیویشن نکالنا سیکھ جائیں تو پھر سے اچھی بات کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک عام شخص ہے، وہ کیا ہے، وہ علماء کو سنتا ہے اور دین میں اس پٹری پہ رہتا ہے. علماء کو سنتا ہے، پٹری پہ رہتا ہے، جمعے سنتا ہے، پٹری پہ رہتا ہے، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ دین پر جو ہے وہ استقامت. ایک وہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن سے موٹیویشن لیتا ہے. تو انشاءاللہ ایک طالب علم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. تو لہٰذا زیادہ جو فوکس ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس میں نحو صرف کے کچھ مسائل حل کرائے جائیں، بلاغت کے اگر کہیں اسپیکٹس آ جائیں تو کچھ ایلوکوینس اس کو دیکھا جائے، اور کچھ اصول، یعنی قرآن کو سمجھنے کا اصول کیا ہے. یعنی یہ جو ہم قرآن آیت پڑھ رہے ہیں، کیا ایویں ہی اٹھ کے کوئی بھی معنی میں کر سکتا ہوں یا کچھ اصول و ضوابط ہیں؟ تو یہ ایک پرنسپل بیس جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ ہم اس نگاہ سے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. کبھی کبھار اگر ہم درس سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ بھی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے موٹیویشن اس سے برقرار رہتی ہے. بالکل ہی ڈرائی نہ ہو، بالکل ہی وہ نہ ہو. انشاءاللہ دونوں اسپیکٹس کو، یہ قرآن ہی ہے جو واحد وہ کلام ہے جو کہ ایک سائملٹینیسلی
ہم نے یہ دلائل اسلام میں پڑھا ہے. آن اے سائڈ نوٹ, قرآن ہی وہ چیز ہے, قرآن کی آیات ہی وہ آیات ہیں کہ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں انٹلیکچوئل ایسپیکٹ بھی ایڈریس کرتا ہے اور موٹیویشنل ایسپیکٹ یعنی ایموشنل ایسپیکٹ بھی ایڈریس کرتا ہے. دلائل اسلام میں سے کس کو یہ بات یاد ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی جب قرآن دلیل دیتا ہے یا کسی کا رد کرتا ہے تو وہ ڈرائی دلیل نہیں ہوتی ہے, فلاسفیکل آرگیومنٹ نہیں ہوتا, اس دلیل میں ایموشنل اور موٹیویشن بھی ہوتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, کسی انسان کے کلام میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. اگر انسان جو بھی کوئی بھی دلیل دے گا اپنی طرف سے یا اپنی لاجک سے, تو یا تو وہ انٹلیکچوئل سائڈ کو ہیوی رکھے گا یا پھر وہ ریشنل یا پھر وہ ایموشنل سائڈ کو ہیوی رکھے گا. ایموشنل سائڈ کو ہیوی رکھنے والوں میں زیادہ تر پوئٹس ہوتے ہیں, شعر و شاعری یا آرٹس میں جو زیادہ ہوتے ہیں, اور ریشنل سائڈ پہ یعنی عقلی سائڈ پہ جو انٹلیکچوئل سائڈ پہ جو زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ فلاسفرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن دونوں ایک ہی آیت میں دونوں آڈینس کو سائملٹینیسلی ایڈریس کرتا ہے. تو لہٰذا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کو ہم دونوں ایسپیکٹ سے پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, یہ بتانا چاہ رہا تھا. تو انشاءاللہ آج آپ لوگ آئے ہیں, عموماً دیکھنے کا ہمیں یہ ملتا ہے, اس لیے ہم پہلے سے ہی تھوڑا سا ہلا دیں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی کہ استقامت جو ہے شروع میں انسان کو جوش بھی ہوتا ہے, جذبہ بھی ہوتا ہے پڑھنے آنے کا, پڑھانے کا, پھر بعد میں استاد بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا ہونے لگتا ہے اور طلبہ بھی جو ہے وہ تھوڑے سے ایبسنٹ ہونے لگتے ہیں. ہاں, ایبسنٹ ہونے لگتے ہیں. تو کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. استقامت جو ہے, استقامت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں جو سورہ ہود میں آیت ہے فاستقم کما امرت, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاستقم, استقامت پہ رہو, مستقیم رہو, ڈٹے رہو, جمے رہو, کما امرت, جیسے کہ آپ کو حکم دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کے نزدیک اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرماتے تھے شیبتنی ہود و اخواتھا, کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی یہ کنسسٹنسی از ناٹ این ایزی ٹاسک, یہ آسان چیز نہیں ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. ہر چیز میں کنسسٹنسی, فکر میں, تھاٹ میں, عمل میں کنسسٹنسی. فکر میں کنسسٹنسی یعنی آپ ایسا نہیں ہو رہا کہ 2 سال پہلے آپ کس عقیدے پر تھے, پھر یو آر چینجنگ کلرز, آپ پھر دوسرے عقیدے پر شفٹ ہو گئے, پھر 1 سال بعد دوسرے عقیدے پر شفٹ ہو گئے, اس بنیاد پر کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور گرو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. عقیدہ توحید ہی رہتا ہے, شرک ہی رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کل کو آپ جس کو توحید سمجھتے تھے اس کو آپ شرک سمجھنے لگ گئے, اور یہ چینجنگ ہو رہی ہے آپ کی, یہ گروتھ اور یہ لرننگ ہو رہی ہے. یہ گروتھ اور یہ لرننگ نہیں ہوتی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مفتون شخص کو پہچاننا چاہتے ہو جو فتنے میں ہو, تو یہ دیکھو کہ وہ تلون کیسا ہے اس کا, یعنی ہاؤ مچ ہی چینجز ہز کلرز, یعنی اس کی کلرز کی چینج کرنے کی فریکوینسی کیا ہے, کتنا تیزی سے وہ دین میں چینج ہوتا ہے. کل میوزک کو حرام سمجھتا تھا, آج حلال سمجھ رہا ہے. کل توحید اچھی تھی, آج توحید میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی وہ آ رہی ہے, جھول آ رہا ہے. یہ اس کو کہتے تلون. ٹھیک ہے, تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فکر میں کنسسٹنسی ہو, تھاٹ میں کنسسٹنسی ہو, یہ سب علم کے ذریعے آئے گی. فکر میں کنسسٹنسی علم سے آئے گی, عمل میں کنسسٹنسی عمل سے آئے گی, دعاؤں سے آئے گی. ٹھیک ہے, تو عمل میں بھی کنسسٹنٹ رہنا ہے, علم میں بھی کنسسٹنٹ رہنا ہے, اور تھاٹ اور فکر میں بھی کنسسٹنٹ رہنا ہے, یعنی تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو چلنا ہے آگے. کوئی سوال؟ عموماً جب مجھے چائے پینی ہوتی ہے تو میں سوال لے لیتا ہوں. ہاں انشاءاللہ. شان نزول تو تفسیر کا حصہ ہے. آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ شان نزول نہ پتا ہو. ٹھیک ہے, تو شان نزول یہ تو امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ شان نزول ہوگا, تسلسل کا مطلب ہے کنسسٹنسی, استقامت.
اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں، مجھ سے جو ہے جب بھی قرآن پڑھاتے ہیں نا ہم، تو ہر کلاس میں تقریباً یہ سوال ہوتا ہے، سر آپ کون سی تفسیر سے پڑھاتے ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا، ہم کون سی تفسیر سے پڑھیں؟ تو یہ میں سوال دو پہلے ہی ایڈریس کر دیتا ہوں آج، تاکہ اگلی کلاسز کے لیے میری جان چھوٹ جائے. پہلی بات، ہم کس تفسیر سے پڑھاتے ہیں، خصوصاً میں کس تفسیر سے پڑھاؤں گا. کوئی ایک تفسیر نہیں ہوگی، مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری عربی میں. ایک اردو میں جس کو میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا اور کرتا بھی ہوں، اور وہ ہے تفسیر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام شیخ عبدالسلام بھٹوی. بھٹوی یا بھٹوی؟ بھٹوی جو بھی ہے، مجھے ان کا سر نیم صحیح سے نہیں پتا. شیخ عبدالسلام بھٹوی، دارالسلام سے مل جائیں گی آپ کو، یا دارالاندلس کی بھی اس کا مکتبہ نے بھی شائع کیا. 4 جلدوں میں اردو میں ایک طالب علم کے لیے، ابتدائی ہو یا منتہی ہو، اردو میں اس سے بہتر تفسیر میں نے نہیں دیکھی. شیخ عبدالسلام بھٹوی. شیخ عبدالسلام بھٹوی، اس تفسیر کو لازماً اپنے مطالعے میں رکھیں. موبائل میں اپلیکیشنز بھی ہیں اس کی، اینڈرائڈ میں اپلیکیشنز بھی ہیں اس کی، تفسیر القرآن کی. ٹھیک ہے، ایک تو اردو میں یہ ہو گئی. اور احسن البیان جو ہے، وہ اگر کبھی جلدی میں اور آیت سمجھنی ہو تو پھر وہ پڑھ لیں، وہ اختصار کے ساتھ ہے. لیکن اگر واقعی مطالعہ کر کے پڑھنی ہے تو تفسیر القرآن یہ شیخ عبدالسلام کی پڑھ لیں اردو میں. اسی طرح جو ہے وہ عربی میں، عربی میں جو ہے وہ تفسیر، اب یہ میں نہیں بتا رہا کہ میں کس سے پڑھاؤں گا. اس میں تو تفسیر القرآن الکریم العظیم، تفسیر ابن کثیر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں شیخ علامہ شنقیطی کی تفسیر بھی ہے، اضواء البیان، اس میں سے بھی ہے. وہ اصولی تفسیر ہے، اصول کو کیسے اپلائی کیا گیا ہے وہ اضواء البیان میں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں عموماً زیادہ تر جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم ان کی کتابوں میں سے اگر کہیں کسی آیت میں کوئی تفسیر کی ہوئی ہے تو وہ تو ان یعنی مکس اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی ایک بک نہیں ہے. ریکمینڈ میں کیا کروں گا، ریکمینڈ میں یہ اردو کی یہ والی تفسیر آپ کو کروں گا. اور دوسری تفسیر سعدی، عبد الرحمن ابن ناصر السعدی بھی کہتے ہیں، السعدی بھی کہتے ہیں. یہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے شیخ ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین کا نام کیسے سنا ہے؟ ان کے شیخ ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی، ٹھیک ہے. یہ دارالسلام میں اردو میں مل جائے گی جی. اور جو عربی پڑھ، ایک اور میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جو عربی اس لیول پہ ہیں کہ کچھ سمجھ لیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی تفسیر عربی میں اٹھا کے پڑھیں. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. مختلف صورتوں کی تفسیر ہے، سورہ بقرہ کی ہے، سورہ آل عمران کی ہے، سورہ نساء کی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اور آخری سے جز اما کی بھی ہے، جز تبارک کی بھی ہے. یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ نیٹ پہ. ان کی عربی انتہائی آسان ہے. جب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے دروس اللغہ العربی، آپ کی کتنی مکمل ہو گئی ہے؟ پارٹ 2 ہو گیا ہے. اچھا، دروس اللغہ العربیہ جب میں نے تینوں پارٹس مکمل کر لیے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے عربی آتی ہے. میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، بس میں نے پڑھ لیا تھا دروس اللغہ العربیہ تینوں والیومز. پھر میں نے ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے مکتبہ شاملہ سے جو ہے وہ شیخ صالح سمین کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کی، جز اما. تو اما یتساءلون کی تفسیر پڑھنے لگا، اور میں سرپرائز تھا، میں حیران تھا کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے یار، مجھے تو عربی سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں اس وقت اتنا خوش ہوا کہ میں بس جنون لگ گیا، میں پڑھتا رہا کہ یار مجھے عربی سمجھ میں آ رہی ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کو اس ایکسپیرینس سے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں عربی ابھی پوری تو پڑھ لوں پھر میں جو ہے وہ تفسیر پڑھوں گا یا عربی کی کتاب کو ہی پڑھوں گا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہر تھوڑی اگر ایسا ہے کہ آپ اٹھا رہے ہیں شیخ صالح عثیمین کی تفسیر، اسی لیے میں نے کہی آسان لینگویج میں، آسان سمپل عربک میں.
مزہ بھی آئے گا آپ کو پڑھنے میں. مکمل پورے قرآن کی نہیں ہے. اسلوب بہت آسان ہے, بہت آسان ہے اور بہت اچھی تفسیر ہے. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. نہیں نہیں فلسفیانہ تفسیر میں فلسفیانہ کہاں سے ہوگا, لیکن جہاں پہ اصول ہوں گے وہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈالیں گے انشاءاللہ. میں نے وہ اسی لیے یہ بات پہلے سے کلیئر کر دی کہ ایک روحانی سائڈ ہے, ایک اسپرچل سائڈ ہے, اور ایک لاجیکل سائڈ ہے. اس دونوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. دیکھیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو آڈینس ہے وہ ایک طرح کی آڈینس کو کیٹر نہیں کرنا ہوتا, ہر طرح کی آڈینس کو. اس لیے قرآن, یہ قرآن ہے کہ جس نے ایک ہی آیت میں دونوں کو کیٹر کر دیا نا. ہم تو مخلوق ہیں, ہم کبھی یہاں پہ ڈگمگائیں گے, کبھی یہاں پہ ڈگمگائیں گے. کبھی عقلی سائڈ تھوڑی سی ہیوی ہونے لگے گی, آپ کو تھوڑا سبجیکٹ ڈرائی لگے گا. کبھی تھوڑی سی اسپرچل سائڈ ہوگی, آپ کہیں گے یار یہ کیا جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا. تو ہر بندہ تو ایک مخلوق سے خوش نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اپنے اپنے انداز ہیں سب کے, سب اپنے اپنے انداز ہے. جی بالکل ایسا ہی جناب. تو پتہ نہیں یہ جو چیٹ آپ کی جو آ رہی ہے, اصل میں یہاں پہ ماؤس کام نہیں کر رہا ہے, اور جو بھی جو ہے وہ چیٹ جو بھی کوشچنز یہاں پہ لکھ رہا ہے, چونکہ چیٹ کا باکس جو ہے وہ منیمائز ہوا ہے اور ماؤس کام نہیں کر رہا ہے کہ میں اس کو میکسیمائز کر دوں, تو لہٰذا آپ کے کوشچن آتا ہے اور پھر کوئی دوسرا اگر لاتا ہے کوشچن تو آپ کا اوپر چلا جاتا ہے. لہٰذا انگلش میں کون سی تفسیر ہے؟ انگلش میں تفسیر سعدی ہے, موجود ہے, دارالسلام سے آپ کو مل جائے گی. اور انگلش میں تفسیر ابن کثیر بھی ہے. اچھا ایک اور تفسیر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, وہ میں بھول گیا, مصباح المنیر. مصباح المنیر یہ اردو میں بھی ہے, 6 جلدوں میں ہے غالباً, اور عربی میں بھی ہے, یہ 1 جلد میں ہے. اصلاً عربی میں ہے اور اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی ہے. دونوں دارالسلام میں آپ کو مل جائے گی. مصباح المنیر اصل میں ہے کیا؟ مصباح المنیر جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کا ایک تہذیب شدہ ورژن ہے. تہذیب شدہ مطلب آرگنائز, اور جو تفسیر ابن کثیر میں ضعیف روایات بھی ہیں, موضوع روایات بھی ہیں, تو اس کو حذف کر دیا ہے. اور سند جو ہے یعنی احادیث کی جو سند ہے اس کو بھی حذف کر دیا ہے, کیونکہ جو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے اس کو سند ونت کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی. اس کو بس اللہ کا کلام کا یہ معنی کیا اور اس سے متعلق حدیث جو ہے وہ کیا ہے, اور سبب نزول یعنی شان نزول کیا ہے, یہ 3 چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہے. ایک ایوریج اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے وہ سبب نزول معلوم کرتا ہے, آیت کا معنی اور مفہوم معلوم کرتا ہے, اور کیا کہا میں نے تیسرا, بہرحال مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ یہی چیزیں اس کے مد نظر ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہاں اس کے لیے بالکل جو مصباح المنیر جو ہے وہ بالکل مناسب ہے, ٹھیک ہے. صحیح انٹرنیشنل تو وہ ہے, تفسیر نہیں ہے, ترجمہ ہے. سب سے پہلے جو بک بتائی اس کے رائٹر تفسیر القرآن, اس کے رائٹر ہیں عبدالسلام بٹوی. ہاؤ از اٹ, یہ تو آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا. میں ریکمینڈ کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ اچھی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بکس ہیں. اچھا تو سمرائز کر لیں. اردو میں تفسیر القرآن, ہاں میں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا. تفسیر القرآن اردو میں عبدالسلام بٹوی کی ہے, اور اردو میں مصباح المنیر ہے. یہ تفسیر ابن کثیر کی تہذیب شدہ ورژن ہے. انگلش میں تفسیر سعدی ہے, اور انگلش میں تفسیر ابن کثیر بھی ہے. جی پتہ نہیں, بس جو میں نے بتایا وہ مجھے, جو میں نے مطالعہ کیے ہیں وہ مجھے پتا ہے. جی جناب, سورہ نور پہلی ہماری سورت ہے جس کا ہم آغاز انشاءاللہ کریں گے. نہیں تبری جو ہے وہ ایڈوانس لیول ہے. شیخ ایک سوال ہے, جی جب ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو بیچ میں ایک ورڈ آتا ہے الف لام فے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب بہت جگہ لکھا تفسیر ہوا کی ہوتا ہے, کتاب میں الف تفسیر لام, کی کوئی کتاب جیسے تفسیر ابن کثیر ہے, اس میں بھی میں نے بہت جگہ پڑھا الف لام فے لکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی ایگزامپل الف لام خے جی یعنی یعنی الآخرہ, یعنی یہ کہ
وہ بات مکمل نہیں کی گئی, ڈاٹ ڈاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو پوری حدیث لا رہا ہوں یا جو کسی کا کلام نقل کر رہا ہوں وہ پورا میں نے نقل نہیں کیا ہے, یعنی امانت کا تقاضا ہے. یعنی اگر تمہیں پورا چاہیے تو جو میں نے حوالہ دیا ہے اس طرف دیکھ لو, آپ کو پورا کال یا پوری حدیث مل جائے گی. میں نے ابھی جو میرا مقصد تھا حدیث کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ بیان کیا ہے, پوری حدیث مکمل بیان نہیں کی, یہ مطلب ہوتا ہے. اور ہاں عربی میں نے ایک جو تفسیر ریکمینڈ کی وہ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن الکریم کے نام سے. یہ نہیں, وہ میں نے ریکمینڈ نہیں کی ہے, وہ میں نے یہ بتایا کہ میں کس سے پڑھتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کس سے پڑھتے ہیں, اور یہ بھی اچھی چیز ہے, پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی استاد نے کس سے پڑھا ہے. سموا لنا رجالکم, ابن سیرین کہتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے سے سند نہیں پوچھتے تھے, لیکن جب فتنہ ہوا, فتنہ یعنی لوگ فتنے کا زمانہ آ گیا, لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھنے لگے, تو ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے سموا لنا رجالکم, کہ تم اپنے رجال یعنی تم اپنے ٹیچرز اپنے اساتذہ بتاؤ, ذرا اپنی سند پیش کرو. سورہ نور, سورہ نور جو ہے وہ سورہ مومنون کے بعد ہے. سورہ نور کا جو کرکس ہے, جو مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے, یعنی اگر واقعی تم اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہو تو یہ تقاضے ہیں, یعنی چیک اینڈ بیلنس ہے سورہ نور. سورہ نور کیا ہے؟ ایمان کا چیک اینڈ بیلنس. اس میں بہت دفعہ تقریباً 20 سے اوپر مرتبہ ایمان کا لفظ آمنو الذین یا ایھا الذین آمنو ان کنتم مؤمنین یہ مادہ ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر یہ تقاضے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں حجاب کے مسائل ہیں, اس میں استئذان کے مسائل ہیں, اس میں جو ہے وہ زانی مرد اور عورت کے اس کے جو احکامات ہیں وہ مسائل ہیں. تو یہ یعنی یہ ایمان کے تقاضے ہیں. لہٰذا جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایمان ہاں ہونا, ایمان یہاں ہوتا ہے, تو ہم ان کو سورہ نور کی تفسیر پڑھانے بیٹھ جائیں کہ بھائی اگر ایمان ہوتا تو تقاضا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تقاضا تو یہ ہے اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی ایمان دل میں نہیں ہوتا, ایمان دل میں بھی ہوتا ہے, زبان میں بھی ہوتا ہے اور اعمال میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایمان کیا ہے؟ القول والعمل والنیہ والارادہ, تین چیزیں ایمان, تین چیزیں مل کر ایمان بنتی ہے, ٹھیک ہے. ایمان صرف دل میں نہیں. تو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ مومنون کے بعد ہے. سورہ مومنون میں جو ہے وہ مومنوں کا ذکر ہے کہ مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ مومن ہے. اب مومن ہونے, جب تم مومن سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو یہ تقاضے ہیں سورہ نور میں, اور پھر جب یہ تقاضے پورے کر لو گے تو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ, اللہ کا نور تمہیں حاصل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ, سورۃ ای هذه سورۃ, مبتدا محذوف ہے یعنی یہ سورت ہے, ٹھیک ہے. سورۃ ای هذه سورۃ, ای کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنائیے بات. ای کا مطلب انی, یعنی یعنی میری مراد, جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا بار اردو زبان میں, میں یہ کہہ رہا تھا مطلب, میں یہ کہہ رہا تھا یعنی مطلب, یعنی مطلب یعنی, اس کو کہتے ہیں حرف تفسیر. یعنی یہ کلمہ تفسیریہ ہے, یعنی میں جو بات کر رہا ہوں یعنی میری مراد یہ ہے. تو عربی میں بھی یعنی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یا عین نون یا, انا یعنی سے ہے, انا یعنی, انا کا مطلب ہے اس کی وہ مراد, اس کی مراد, ٹھیک ہے. یعنی مضارع, ہاں. تو یعنی آپ
عربی کتاب میں اکثر دیکھیں گے ھذا قولہ یعنی یہ فلاں کا قول ہے, یعنی اس قول کا مطلب یہ, یعنی کا مطلب مراد یہ ہے, تفسیر یہ ہے, ایکسپلینیشن یہ ہے, ٹھیک ہے. تو سورۃن ای ھذہ سورۃن, یعنی ای کا مطلب سورۃن یعنی اس کا مطلب ای یعنی ھذہ سورۃن, ٹھیک ہے, مبتدا محذوف ہے, یعنی یہ سورت ہے. سورتن یعنی یہ سورت ہے. سورتن جو ہے یہ تنوین جب آتی ہے نا کسی اس پہ, تو بہرحال یہ بلاغت کے قواعد ہیں جو بالکل سمپل بلاغت کے قواعد ہوں گے نا, میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں. سورت تنوین جب کسی پہ آتی ہے تو یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے, یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. تو کیا مطلب ہوگا, یہ بڑی صورت ہے, یہ عظیم صورت ہے. انزلناہا, اچھا عظیم کیوں ہے, بڑی کیوں ہے, اس کی عظمت اتنی زیادہ کیوں ہے. انزلناہا کیونکہ ہم نے اس کو, انزلناہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے. نازل نزول کہاں سے ہوتا ہے, اوپر سے نیچے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی رحمان علی العرش استوی. وفرضناہا اور ہم نے اس کو فرض کیا. ہاں, یہ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, سورتن. وانزلنا, اچھا یہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے, یہ صیغہ جمع کا استعمال کیوں ہو رہا ہے. انزلنا ہونا یوں چاہیے تھا انزلتو, سورتن انزلتوہا, لیکن کیا ہے انزلناہا, جمع کا ہے نا, جمع کا شان ہے اور نا. بلندی کے لیے, تعظیم اور عظمت کے لیے. اللہ تو ایک ہے. کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے نا, تثلیث کا عقیدہ ہے, تثلیث وہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرآن میں بھی نحنو انزلنا جمع کی صیغے سے خطاب کیا ہے. انتہائی اسٹوپڈ سی آرگیومنٹ ہے, لیکن بہرحال ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. جی, تعظیم کے لیے, جیسے کہ ہماری پرانی اردو ادب میں یہ استعمال ہوتا تھا کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جناب, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. تعظیم کے لیے لوگ جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے. آج کل یہ نہیں ہوتا. آج کل کی یہ جو ہے وہ ہم یہ کوئی حیدرآبادی اردو سپیکنگ بولتا ہوگا تو بولتا ہوگا, لکھنؤ والے بولتے ہیں تو وہ لیکن آج کل جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں چلتی. کراچی میں تو خصوصاً بدتمیزی ہے نا, بدتمیزی والی اردو زبان ہے. ہاں, تو یہاں پہ تو ایسی نہیں چلتی. بہرحال تو یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور کہیں واحد کا بھی صیغہ آتا ہے تو کس بات پر دلالت کرتا ہے, توحید پر, کہ اللہ ایک ہے. تو جہاں واحد کا صیغہ اللہ کے لیے وہ توحید پر دلالت کرتا ہے, اور جہاں جمع کا ہے وہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے. اب چونکہ یہ صورت بڑی عظیم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے احکامات موجود ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کرائی کہ یہ کوئی عام سی صورت نہیں ہے, اور اس میں کوئی احکامات کوئی عام سے نہیں ہے کہ بس پردہ کیا نہ کیا صحیح, اور گھر میں اجازت لی نہ لی کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی ہلکے احکامات نہیں ہے بلکہ بڑے احکامات ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیے ہیں, ہم نے نازل کیے ہیں, ہم نے فرض کیے ہیں. فیہا اس میں, سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا, اور ہم نے نازل کیا ہے اس میں آیات, آیات, بینات, بینات واضح. ابھی آیات جو ہیں اس کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اعرابی حالت کیا ہے اس کی, مرفوع مجرور یا منصوب. یہ مجرور ہے, ٹھیک ہے, آیات مجرور ہے, یہ کلمہ مجرور ہے. جمع مؤنث سالم کا اپنا اعراب پڑھے. جمع مؤنث سالم رفعی, ہاں جی جی جی, آپ ہاں آپ تھوڑا سا نا عربی میں ماشاءاللہ اچھے ہیں, تو آپ تھوڑا سا رک کے جواب دیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے. ہاں اچھا, یہ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا. دیکھیں اب ان کو یہ آیات جو ہے یہ کیا ہے, منصوب ہے, مجرور ہے یا مرفوع ہے. منصوب کیوں ہے, کیونکہ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم جو ہے آیتن آیاتن, ٹھیک ہے, جمع مؤنث سالم رفعی حالت میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے, نصبی حالت میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے, اور جری حالت میں بھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے.
یہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا؟ ہاں اچھا، نحو میں ریکال ہو اچھا ہاں، تو یہ تو ہم ابھی تک ریوائز کرتے رہتے ہیں. یہ قواعد ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھاتے ہیں تو بھی ریوائز کرتے رہتے ہیں. تو سب سے بہتر عربی سیکھنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ پڑھائیں، تبھی یاد ہوں گی، ورنہ یہ یاد واد نہیں ہوتی. ہم جیسے ذہنوں میں جو ہے نا یہ چیزیں بیٹھتی نہیں ہیں. قواعد وواعد پڑھائیں، کسی کو بھی پکڑ کے پڑھا لیں. مجھے یاد ہے جب میں جب دروس اللغہ العربیہ پڑھ رہا تھا تو میں نے مشکل ترین اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا اور وہ تھی میری والدہ. مشکل ترین اس لیے کہ وہ ان کی ایج بھی ہے، ٹھیک ہے، ایج بھی ایک بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ان کی ایج بھی بڑی ہے اور ظاہر سی بات ہے بڑی ایج میں نحو صرف پڑھانا تھوڑا سا نہیں زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل اسٹوڈنٹ ڈھونڈے جس کو آپ کو طریقے سے مطلب آپ کو پتہ چل جائے کہ پڑھانا کیا ہوتا ہے. آیات موصوف بینات صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت چونکہ اعراب میں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں اس لیے بینات بھی منصوب ہے، لیکن بینات بھی چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اس لیے نسبی حالت میں یہ جر آتا ہے. ٹھیک ہے، نسبی حالت میں کسرہ آتا ہے، جر نہیں. جر اعرابی رفع نصب جر یہ اعرابی حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کسرہ فتح ضمہ یہ حرکتیں، حرکات. آپ کہیں گے نحو صرف کی کلاس شروع ہو گئی. صرف ابھی کے لیے تھوڑا بہت کر رہا ہوں، باقی اتنا نہیں ہوگا انشاءاللہ. لعلکم تذکرون تاکہ کہ تم نصیحت حاصل کرو. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں نا یار تھوڑا سا تزکیہ کرو، ہمارا تھوڑا سا تزکیہ کرو. تم کیا جو ہے وہ ڈاری رکھنا اور نماز پڑھنا اور یہ ساری باتیں کرتے ہو، یہ فقہ میں کیوں پڑھے ہو؟ فقہ نہیں، تھوڑا سا تزکیہ والی باتیں کرو. ٹھیک ہے، تو ان احکامات سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. بتانا ہی چاہ رہا ہوں، طریقہ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں تقوی کا پتہ ہے کتنی دفعہ ذکر کیا ہے؟ سورہ طلاق میں، سورہ طلاق ایک تو اس میں احکامات ہیں نا، فقہ ہے، طلاق کے بارے میں احکامات ہیں، اور دوسرا اس میں کانفلکٹ ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تزکیہ کرنے کا حکم دیا ہے. تقوی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں اس میں، تقوی کے فوائد بھی اس سورہ طلاق میں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فقہ سے بھی تزکیہ ہوتا ہے اگر انسان کی نیت درست ہو. انسان کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں احکامات نازل کیے اور اس میں واضح نشانیاں نازل فرمائی تاکہ کہ تم تذکر، تاکہ تمہارا ایک ریمائنڈر ہو، یاد دہانی ہو، نصیحت ہو، تم ہل جاؤ، تمہارے اندر موٹیویشن پیدا ہو. سوال ہے یہاں تو کوئی؟ تزکیہ مطلب پیوریفائی کرنا. جی ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ عقیدہ توحید پڑھا رہے ہیں یا عقیدہ پڑھا رہے ہیں. یار تزکیے کی اسپرچویلٹی پڑھائیں. یعنی لوگ یہ پتہ نہیں کیسے فرق کر لیتے ہیں کہ ان کو عقیدہ اسپرچویلٹی نہیں لگتا، حالانکہ توحید سے بڑھ کر کوئی تزکیہ ہی نہیں ہے. توحید سے بڑھ کر کوئی تزکیہ ہی نہیں، کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہے. جی سوال ہے کوئی؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی مرد، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو پس کوڑے لگاؤ، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، ان دونوں میں سے، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما
اور نہ پکڑے تمہیں. ترجمہ میں جو میں طریقہ فالو کروں گا وہ لٹرل ہوگا, لفظی, ٹھیک ہے, مفہوم پھر بعد میں سمجھا دوں گا, لیکن لٹرل ہوگا تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا ایک عربی سے آپ ریلیٹ کر سکیں اس کو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ, اور نہ تمہیں پکڑیں, بِهِمَا, ان دونوں کے بارے میں, رأفتن, کوئی ترس, کوئی نرمی. تأخذکم, تأخذ یہ فعل ہے, کم اس کا مفعول ہے, ٹھیک ہے, نہ پکڑے تمہیں. اچھا فعل کا فاعل بھی ہوگا, وہ کیا ہے؟ نہ پکڑے تمہیں, کیا چیز پکڑے, وہ فاعل ہوگا جی, رأفتن, جی رأفتن, رأفتن جو ہے وہ فاعل ہے, اس لیے فاعل کیا ہوتا ہے, اعرابی حالت کیا ہوتی ہے فاعل کی, مرفوع, تو یہ مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل. کم کیا ہے, مفعول بھی, کم مفعول بھی. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, نہ تمہیں پکڑے ان دونوں کے بارے میں. کن دونوں کے بارے میں؟ ہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, الزانیۃ والزانی, جی, فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی اللہ, تؤمنون, آ گیا یہ ایمان کا تقاضا, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو یہ تقاضا ہے. اور تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی حدود میں کوئی نرمی نہ ہو, جی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر. یوم آخر کو یوم آخر کو آخر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آخر میں آئے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور حاضر ہو, لازم ہے کہ حاضر ہو, کون حاضر ہو, طائفتن, یہ فاعل ہے اس کا, جو کہ عذابہما کے بعد آ رہا ہے. عذابہما مفعول بھی ہے, مفعول بھی مقدم ہے, فاعل مؤخر ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, اور حاضر ہو عذابہما, ان کے عذاب پر, طائفتن, ایک گروہ, من المؤمنین, مومنین میں سے, من المؤمنین, مؤمنین میں سے. اس من کو کہتے ہیں من بیانیہ, کیونکہ یہ طائفہ کا بیان کر رہا ہے کہ کون سا طائفہ, بتا دیا من کے ذریعے کہ من المؤمنین, یعنی مومنین والا طائفہ, مومنین کا گروہ, اس کو من بیانیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, من بیانیہ. الزانیۃ والزانی, الزانیہ پہلے کیوں لایا, فیمیل پہلے کیوں آئی, میل بعد میں کیوں آیا؟ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ عموماً ڈیفالٹ میل پہلے آتا ہے پھر فیمیل آتی ہے عموماً کلام میں, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیفالٹ یہ بھی ہے کہ میل کو صرف ذکر کیا جاتا ہے اور فیمیل اس میں شامل ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں پہ جو مائل کرنے والی ہوتی ہے زیادہ تر عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے, اور دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال گناہ میں دونوں شریک ہیں, دونوں کو 100 کوڑے لگا جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. فجلدو کل واحد منہما, تو زانی مرد اور عورت ان دونوں کو, فجلدو, یہ جلد ہے, جلد سے, جلد کس کو کہتے ہیں, خال کو, سکن, ٹھیک ہے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی ایسے کوڑے نہیں لگانے کہ جس سے گوشت ووش پھٹ جائے, صرف جلد پر نشان پڑے, تیزی سے کوڑے برسا کر ایسے نہیں مارنے, بس صرف جلد پر نشان لگے ویسے ہوں. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ, یعنی اب یہ دیکھیں طریقہ استدلال بتا رہا ہوں, علماء کیسے استدلال کرتے ہیں. فجلدو, اب یہ فجلدو کے روٹ ورڈ سے ہے, اب جلد سکن کو بھی کہتے ہیں, اور اس سے دوسرا استدلال یہ بھی نکلتا ہے کہ یعنی وہ جو کوڑا ہو وہ چمڑے کا ہو, ٹھیک ہے. ایسا نہ آپ جھاڑو کا کوڑا لے کے میں نے کوڑا مار دیا, نہیں تو ہلکا ہو جائے گا,
یا جو ہے وہ بہت ہیوی کوئی چیز ہو, چمڑے سے میرے ذہن میں نہیں ہے, لوہے کا تو کوڑا ہوتا نہیں ہے, تو ہاں پائپ وائر ہو سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اتنا ہلکا نہ ہو, اتنا ہیوی بھی نہ ہو, میڈیم ہو. ایسا نہ ہو کہ بندہ ہی مر جائے, بندہ ہی مر جائے. اگر بندے کے مرنے کو خوف ہو تو یہ حد نہیں قائم کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا اور وہ تھوڑا سا کمزور تھا اور زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا, یعنی لوگوں نے دیکھ لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے ان کا قصہ لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 کوڑے لگاؤ اور جلا وطن کرو 1 سال کے لیے. اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ زنا کی سزا, زنا کی حد غیر شادی شدہ کے لیے کیا ہے؟ 100 کوڑے اور جلا وطنی. ٹھیک ہے, ایگزائل کر دینا اس کو اپنے ملک سے. اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں گناہوں کی سرزمین جہاں پہ ہم گناہ کیا کرتے تھے, چاہے جو بھی گناہ ہو, زنا نہیں ہو, جو بھی گناہ ہو, اس سے دور رہنا چاہیے. بہت سے لوگ جو گناہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے گناہ میں آتے نا, اس کی بہت ساری وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ ان دوستوں میں اٹھ بیٹھ جاتے ہیں واپس سے, یا پھر وہ اس جگہ چلے جاتے ہیں اور ان کو وہ گناہ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ وہ بنی اسرائیل 100 قاتل والے, اس میں بھی ہے کہ تم یہاں سے جو ہے وہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, حدیث ذہن میں ہے نا کہ اس کو عالم نے فرمایا تھا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو اس زمین کو چھوڑ دو. بہرحال کہاں پہ تھے, کہاں سے کہاں نکلی بات. ہاں, غیر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے اور تقریب العام یعنی جلا وطنی 1 سال کے لیے. اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے اور رجم. 100 کوڑے اور رجم, یہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے یہ دونوں حدود. اور جو غلام ہے, یعنی جو لونڈی اور غلام ہے, ان کے لیے سزا عادی ہے. تو لہٰذا آدھی سزا اگر اس کی کریں غیر شادی شدہ کی, تو اگر غیر شادی شدہ غلام اور لونڈی ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ 50 کوڑے. اور اگر شادی شدہ ہے تو کیا ہوگی؟ آدھی موت تو ہوتی نہیں ہے, تو لہٰذا 50 کوڑے ہی رہے گی. صحیح ہے, یہ اس کی تھوڑی سی فکر تھی. مجھے دیکھنا پڑے گا, اللہ عالم, یہ میں دیکھ. جلا وطنی کی حدیث دلیل حدیث میں آتی جی. شادی شدہ غلام ہو تو 50 کوڑے. اس کو آدھا رجم نہیں ہو سکتا نا, آدھا رجم کیسے کریں گے؟ ہاں ہاں, 2 سزائیں, 2 سزائیں. حدیث ہے نا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے کہ وَالسَّيِّبِ جلد مئۃ والرجم, کہ سیب جو ہے, یعنی سیب کون ہوتا ہے؟ شادی شدہ. سیب کی جو وہ حد ہے جلد مئۃ 100 کوڑے ہیں, والرجم اور رجم ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, باب الحدود. ٹھیک ہے, کتاب الحدود میں. تو یہ جو شادی شدہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, پھر رجم کیا جائے گا. تو اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ بتا رہا تھا, وہ یاد ہے کسی کو جس سے یہ بات نکلی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے جلد کے بارے میں کہا تھا, فجلدو.
50 लोग 49 लोगों के सामने 49 लोगों के सामने वो क्यों खोल दिया Yeah.